آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا۔ اس علاقے کے تھانے دار تھے تو وہ تھانے داری، اس کا جو جھوٹا فساد تھا وہ پاش پاش ہو کے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ مودی اگر دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے، اور اگر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو کچھ تمہارا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ حملہ کیا تو بچا کچا بھارت بھی ختم ہو جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پسرود چھاونی میں ٹینک پر کھڑے ہو کر شکست خوردہ مودی کو سخت وارننگ۔ کہا ہم چاہتے تو بھارت کے تمام ڈیم تباہ کر دیتے، پانی بند کرنے کا سوچا تو پھر دریاؤں میں خون بہے گا۔ ہم جنگ اور امن کے لیے بھی تیار ہیں۔ چوائس آپ کی ہے، مربوط ڈائلاگ ہوں گے، میٹھا میٹھا نہیں کھانے دیں گے، پاکستان قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا، ہمارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا۔ 1971 کی جنگ میں ہندوستان سے آپ نے اس جنگ میں بدلہ لے لیا، اپنی لیڈرشپ کی پلاننگ کے تحت۔ دشمن جو ہم سے تعداد میں کئی گنا بڑا ہے، اور وہ ناز کرتا تھا کہ اربوں ڈالر کا اس نے جنگی ساز و سامان خریدا ہے، اور اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ اس گھمنڈ اور غرور کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے خاک میں ملا دیا، اور آپ نے دشمن کے دانت توڑ دیے۔ ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر دشمن کے جہازوں کو برباد کیا۔ بھارت سے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، پاکستان کی عظیم فتح رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم کا سیالکوٹ میں پسرور چھاونی میں جوانوں سے تاریخی خطاب۔ کہا فوج نے دشمن کا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملا دیا، دان توڑ دیے۔ بہادر فوجیوں نے دشمن کو ایک انچ آگے نہیں آنے دیا۔ پاک فضائیہ نے فضاؤں میں دشمن کو جھپٹ کر برباد کر دیا۔ آج غیار اور دوست کہنے پر مجبور ہیں، پاکستان کو بھارت پر برتری مل چکی، بھارت کا خطے کا تھانے دار ہونے کا جھوٹا بت پاش پاش ہو چکا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جناب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو، میں اس قوم کے سپہ سالار اور جوان مرد جنرل شہید عاصم منیر صاحب کو، اور میں اس شاہین کو، ایئر مارشل ظہیر بابر صاحب کو، اور اپنے نیول چیف نوید اشرف صاحب کو، اور بحری اور فضائی اور بحری فوج کے ایک ایک جوان اور افسر کو میں آج یہاں پر سلام پیش کرنے آیا ہوں، اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔ وزیراعظم کی آرمی چیف کو تھپکی، ایئر چیف کو ہاتھ پکڑ کر شاباش۔ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو قوم کا فخر قرار دیا۔ کہا جنرل عاصم منیر نے انتہائی دلیری اور دانشمندی سے جنگ کی تیاری کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ میں پسرور چھاونی کا دورہ، آپریشن بنیاد المرصوص کے شیروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، افسر و جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم کو ساتھ بٹھا کر فوجی گاڑی ڈرائیو کی۔ مارکہ حق میں زخمی مزید 2 بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گئے، حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز شامل۔ پاک افواج کے شہداء کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ افواج پاکستان کا شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق قوم اور افواج شہداء کے لواحقین کے غم میں شریک ہیں، تمام جوانوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ بھارت اب کوئی ایڈونچر نہیں کر سکے گا، تینوں مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی قربانیوں کی بدولت فتح نصیب کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی کی ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی آمد، بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے توقیر عباس کے بلند حوصلے کو سراہا۔ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی والے لوگ ہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں۔ 10 مئی 2025 کو ہم نے وہ مقابلہ 0-6 سے جیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مولٹن لیڈ وال، اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا، ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، میں
पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी और जो मैं कहती हूँ कि मुस्तरद भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। तो आपको नफरत सिखाई जा रही है, ये जो आपको डिवीजन तकसीम सिखाई जा रही है, जो आपको ये बताया जा रहा है कि ये इदारे हमारे नहीं हैं, इन पे हमला कर दो। जिन जहाज़ों की जो सिंबल्स थे, जिनको हमने अपने शाहराहों पे लगाया हुआ था लोगों को याद दिलाने के लिए कि वो फ़ज़ाइया के वो जहाज़ हैं जिन्होंने इस कौम को फ़ख्र करने का मौका दिया, उन्हीं जहाज़ों को ज़मीन बोस किया गया। आज पूरा पाकिस्तान सरबलंद